اور یہ توفیق ملی مجھے کہ میں اس معاملے میں چلا، اور یہ بات جو اس وقت میرے لیے ایک تحریک کا باعث بنی، وہ ایک کتاب تھی جو تصوف کے خلاف لکھی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ امان اللہ بھٹی کی کتاب مجھے کسی نے دی پڑھنے کے لیے، میں نے پڑھی، اور اس میں پھر مجھے یہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ مجھے اس شے کا جواب لکھنا چاہیے۔ اس جواب کے یا اس کتاب کے حوالے سے یہ میرے موضوع کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، میں اس لیے یہ وضاحت دے رہا ہوں کہ ان صاحب کی کتاب پڑھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ جو کچھ آج کے دور میں طریقت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، حقیقت کسی نے نہیں دیکھی، کسی کو حقیقت کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، اور کتاب لکھنے والے نے یا اس کی مخالفت کرنے والے نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ وہ جا کے کسی جگہ دیکھ بھی سکے۔ ایک موقع پر مجھے ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ داتا صاحب میں سجدے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہم آدھا گھنٹہ وہاں ٹھہرتے ہیں، اگر 5 لوگوں نے بھی سجدہ کر دیا تو میں تمہارے ساتھ۔ نہیں آیا وہ۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ طریقت پر تنقید، تصوف کو اگر بات دیکھی جائے تو اس کے ماخذ بہت سے نکالے جاتے ہیں، اصحاب صفہ سے بھی اس کا نکالا جاتا ہے کہ وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ تصوف کا جو کہ 4 چیزیں ہیں، تصوف کے 4 حروف ہیں کہ تے سے توبہ، سواد سے سواب، واو سے وفا، فے سے فنا۔ میں نے یہ پرسوں بھی ایک جگہ یہ بات کی کہ اس معاملے میں میرے نزدیک جو سجادگان ہیں، خانقاہوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے تربیتی نشست کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح سے ڈاکٹر ارشد صاحب ہیں، ڈاکٹر سعید صاحب ہیں، خضر کامران صاحب ہیں، ڈاکٹر وہ بھی ہیں، علی وقار صاحب ہیں، ایک بات کی میں گزارش کروں گا کہ ان کے لیے کورس مقرر ہونا چاہیے، جو جتنی بھی امہات کتب ہیں، امہات کیا بات کی بھی جو کتب ہیں تصوف کے حوالے سے، جن میں تعلیمات ہیں۔ اب ایک میں بات یاد آ گئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ صلی اللہ تعالیٰ عزیز کے حوالے سے، کہ ایک موقع پر آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہم سے بہتر تو دھوبی کا لڑکا رہا۔ کچھ دن یہ بات ارشاد فرمائی، مریدین نے پوچھا کہ یا حضرت یہ دھوبی کے بڑلکے کی کیا بات ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ ایک دھوبی کے ہاں محل سے کپڑے دھلنے آتے تھے، ان میں شہزادی کے کپڑے بھی آتے تھے، اور دھوبی کے بیٹے نے آہستہ آہستہ وہ ان کپڑوں کی بنیاد پر بغیر دیکھے اس شہزادی کو اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور وہ اس کے کپڑے خود دھوتا، خود استری کرتا۔ اس کی ماں کو کچھ شک ہوا، اس نے اپنے خامن سے بات کی، اور انہوں نے بچے کو، بیٹے اپنے کو ان کپڑوں سے ہٹا دیا۔ وہ لڑکا جو ایک نادیدہ عشق میں مبتلا تھا، اس نے دل پر اثر لیا اور کچھ وقت کے بعد وہ مر گیا۔ اب جب شہزادی کے کپڑے دھل کر جاتے تھے تو اس نے ایک دن دھوبن کو بلایا، اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے پہلے کون دھوتا تھا؟ اس نے کہا میں دھوتی تھی۔ اب کون دھوتا ہے؟ کہ میں دھوتی ہوں۔ استری کون کرتا تھا؟ میں۔ کون؟ اب کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ فرق ہے۔ دیکھیے محبت، بن دیکھے کی محبت وہ کپڑوں سے پہچان رہی ہے کہ اب وہ جو محبت سے دھوتا تھا، محبت سے استری کرتا تھا، وہ اب نہیں کر رہا۔ اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی، اس کو ڈرایا، وہ رونے لگے۔ بیٹے کا غم بھی تھا، اس نے بات شہزادی کو بتا دی کہ یہ معاملہ ہوا تھا، ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں تم تک بات پہنچے اور تم اسے قتل نہ کروا دو، لیکن وہ تو مر گیا۔ شہزادی نے اسی وقت یہ کیا کہ اپنے غلاموں کو حکم دیا، پھول منگوائے، بگی تیار کروائی، اور اس دوبن سے کہا کہ مجھے اس اپنے بیٹے کی قبر پر لے چلو۔ وہ قبر پر لے کر گئی، اس نے پھول وہاں اس کی قبر پر ڈالے، اور اسے یہ تاکید کی کہ جب تک میں یہاں ہوں مجھے ہر سال یہ دن یاد کروایا کرنا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ عزیز نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا لڑکا رہا،
طریقت جو ہے اس کو اب دیکھا جائے، صوفیاء کرام جو ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کا کام جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعلیمات ہیں، سنت کی بات ہے، اس کو لے کر آگے چلنا، اس لیے کہ اب نبی کسی نے نہیں آنا، اس کا تصور کرنا بھی کہ کوئی نبی آئے گا، کوئی ہدایت لے کر آئے گا، یہ ایمان سے خارج ہونا ہے۔ لیکن شیطان تو اس کائنات میں موجود ہے، وہ انسان کو ورغلانے کے لیے تو موجود ہے، وہ انسان کو بہکانے کے لیے تو موجود ہے، انسان کو بھٹکانے کے لیے تو موجود ہے، اور وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس عمل کو قائم رکھنے کے لیے جو دین نے تعلیمات دی، جو قرآن نے تعلیمات دی، اور جو قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ساتھی ہے با ایمان لوگوں کا، ولی ہے با ایمان لوگوں کا، جنہیں ظلمات سے، اندھیروں سے لے کر نور کی طرف چلتا ہے۔ اور آج تک یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے یہ دوست جو ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جنہوں نے امت کی تربیت کا کام کیا، اب اس میں اگلی بات یہ آتی ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کس کا کام ٹھیک ہے، کس کا کام غلط ہے۔ اور اس کو میں ایک حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یہ بات پہلے بھی ہوئی، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا کہ پہچان کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم فضا میں اڑتے ہوئے کسی شخص کو دیکھو تو سب سے پہلے ایک بات کا تعین کرو کہ وہ شریعت پکا کاربند ہے یا نہیں، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ شریعت کے احکامات پر کاربند ہے، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہے، تو اس کے پاس یہ نعمت من جانب اللہ ہے۔ اگر وہ شریعت کا تارک ہے، شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، تو یہی شے سیم ہے، لیکن عمل جو ہے وہ شریعت کے احکامات کی پابندی اور شریعت کے احکامات سے روگردانی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تارک شریعت ہے تو وہ شیطنت ہے، عمل وہی وہ کر رہا ہے فضا میں اڑنے کا۔ اور اولیاء اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جس طرح سید عیسیٰ فرما رہے تھے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا اجمیر شریف میں، ڈاکٹر صاحب مجھے ایک صاحب نے یہ بات سنائی، یہ واقعہ ہوا حقیقتاً، کہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا وہاں صحن میں تو ایک سکھ نظر آیا، میں نے اس کو پوچھ لیا کہ تم یہاں کیسے، تم تو سکھ ہو؟ تو اس سکھ نے جو جواب دیا کہ خواجہ کو نہیں اعتراض، تو کون ہے اعتراض کرنے والا؟ اور کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی اس سے کہ میں نے یہ غلطی کی کہ خواجہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں نے تجھ سے یہ سوال کر دیا۔ آج بھی دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان کی جو خانقاہیں ہیں، داتا حضور کی بارگاہ میں کون سا مسلک ہے یا کون سا مذہب ہے جو حاضر نہیں ہوتا؟ ہر شخص وہاں حاضر ہوتا ہے۔ اور شاید مجھے ایک صاحب نے سوال یہ کیا تھا، میں نے کہا کہ یہ یہاں آ کے اب بندہ اپنی گزارش پیش کر دیتا ہے، اور یہ شاید اس کا کتھارسس ہے، وہ اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر کے اس قبر کو سنا کے، اس قبر کے واسطے سے، اس قبر کے وسیلے سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں گزارش پیش کر کے وہ مطمئن ہو کے واپس چلا جاتا ہے۔ اور یقیناً جب اس کا اطمینان ہوتا ہے قلب کا، تو اللہ کی ذات اس پر کرم فرمائی ضرور کرتی ہے، اس کے مسائل کے لیے یا جو بھی وہ اپنی حاجت لے کر گیا، اپنا سوال لے کر گیا، وہ بارگاہ سے کرم فرمائی اس کو ضرور ملتی ہے۔ اور میں ایک چھوٹی حکایت بیان کر کے پھر بات ختم کروں گا اپنی، کہ ایک موقع پر ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا تھا، اس نے کنکر اٹھایا زمین سے، دریا میں پانی میں پھینک دیا، کنکر ڈوب گیا، اس کو ایک لکڑی لوہے کا کیل میں پکڑا، اس نے وہ پانی میں پھینکا، ڈوب گیا۔ اب وہ سوچ میں ہے کہ یہ بہت معمولی وزن کی چیزیں پانی میں ڈوب گئی، دیکھا تو ایک بہت بڑا درخت کٹا ہوا وہ پانی میں تیرتا ہوا آ رہا۔ اس نے پانی سے شکایت کی کہ میں نے چھوٹا سا کنکر، چھوٹا سا کیل پھینکا، وہ ڈوب گیا، یہ اتنا بڑا شہتیر آ رہا ہے، یہ تو نہیں ڈوب رہا۔ تو پانی نے جواب دیا کہ اسے میں نے سینچا ہے، اسے میں نے پروان چڑھایا ہے، یہ میری وجہ سے درخت بنا، اس لیے یہ نہیں ڈوبے گا۔ کچھ وقت گزرا، وہ لکڑی سوکھ گئی، درخت سوکھ گیا، اس کے تختے بنے، چراغ ہو، اس کی کشتی بن گئی۔
کشتی میں لوہا لگا اور بے شمار چیزیں لگی، لوگ سوار ہوئے، بے شمار سامان رکھا گیا، کشتی پانی میں اتار دی گئی۔ وہ شخص پھر پانی کے پاس جا کے اور اس سے گلہ بند ہوا کہ اب یہ خالی لکڑی نہیں ہے، اب اس میں کیل بھی لگا ہے، لوہا بھی ہے، لوگ بھی سوار ہیں، تو اب یہ کیوں نہیں ڈوب رہی؟ تو سمندر نے، دریا نے جواب دیا کہ جسے میں نے سینچا تھا اسے میں ڈوبنے نہیں دوں گا، اب جو جو کچھ اس کے ساتھ لگ گیا ہے وہ بھی تیرتا جائے گا، وہ بھی